آپ اگر غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں جہاں پہ بھی آپ غور کریں کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں، ان فتنوں نے پہلے کیا کیا؟ اپنی بیس بنانے کے لیے، اپنی گراؤنڈ بنانے کے لیے لوگوں کو علماء سے دور کیا۔ پہلے لوگوں کے دلوں میں علماء کی محبت کو ختم کیا۔ اگر آپ یوں غور کریں کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں لفظ مولوی بڑی شان اور عظمت والا لفظ تھا، جو بڑا ایک ایز اے ٹائٹل یوز کیا جاتا تھا کہ مولوی ایک بڑا عظمت والا لفظ ہوا کرتا تھا۔ مگر اور انگریز جب یہاں بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو لفظ مولوی کو اس طرح انہوں نے حقارت کا اس کو اتنا حقیر کیا کہ لوگ مولوی کہلوانا اپنے لیے کوئی بری سمجھتے تھے۔ یہ اس بات کو برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کسی کو مولوی کہے، یعنی لفظ مولوی کو اتنا بدنام کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے تو وہ لوگوں کا سب سے پہلے جو ہے وہ تعلق علماء کے ساتھ کاٹتا ہے اور پھر وہ اپنا فتنہ پھیلاتا ہے۔ اس کے پیچھے مقاصد یہ ہوتے ہیں، نہ یہ لوگ اپنے علماء کے پاس بیٹھیں، نہ ہی ان لوگوں کا تعلق علماء کے ساتھ رہے، اور جب علماء حق کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا، پھر جب ہم اپنا فتنہ اور اپنے نظریات ان کو دیں گے تو ہمارے نظریات کو قبول کرنے میں یہ ذرا برابر بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ماضی میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، حال میں بھی جتنے بھی فتنے ہیں یا جتنے فتنے اٹھے ہیں، انہوں نے پہلے یہی عمل کیا ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کیا اور پھر اپنے باطل نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور جب لوگ علماء سے دور ہو چکے تھے پھر ان کے پاس ان کے نظریات کو ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔